پیسے ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو، یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیاںا ہو جاتا ہے۔ 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے، پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں کھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے۔ اگر 40 سال ہو گئے، 40 سال، میں ایک اجتماع میں حاضر تھا، ابھی بھی میں عرض کر رہا تھا، تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب میں نے نا فلاں عالم کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، اب آپ کو بلایا ہے، اس طرح کر کے میرے ساتھ رویے ہیں، بڑا الحمدللہ پیار ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کچھ اور باتیں پوچھی تو جواب نفی میں آیا، تو میں نے کہا کہ اب آپ نے مہربانی کرنی ہے اتنے علماء کا نام نہیں لینا، کیونکہ پھر تو بزرگوں کے بارے میں لوگ شک کریں گے کہ انہوں نے اس کو دیا کیا ہے۔ تو ایک بزرگ کی بات سنتے ہیں تو کئی دنوں تک وہی ہمیں بڑا تر و تازہ رکھتی ہے، اور آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا تو آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ صرف باتوں کا گورکھ دھندا، لفظوں کا ہیر پھیر، جملوں کا الٹ پلٹ کرنا، یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے صرف باتیں کی لوکال سن لی آ گئے؟ نا اس سے ذرا آگے نکلیں، عمل کب کرنا ہے میرے بھائی؟ یہ بحثیں، یہ ابحاث، یہ لمبے چوڑے معاملات، یہ طے، بزرگوں میں نا ایک صنف ہے مرید ہونا اور ایک ہوتا ہے طالب ہونا، یہ دو باتیں، یعنی آپ کہیں گئے اس کے مرید ہو گئے تو پھر کسی اور جگہ کسی بزرگ سے نسبت ہوئی تو وہاں آپ طالب۔ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ طالب کر لیں، تو میں کہتا ہوں آپ مہربانی کریں ایک کی نوکری کریں، وہ بڑی مشکل ہے تو جگہ جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں انکار نہیں کرتا کسی ایسی چیز کا جس کو بزرگوں نے رائج کیا، لیکن سمجھے نا، مطلب ایک کی بات پوری سنی نہیں گئی ہم سے، آپ خیر کی بات ہر جگہ سے سنیں، ہر جگہ سے، لیکن یہ صرف وہ تعلق بنانے کی کوشش کرنا کہ جس سے تھوڑا سا رابطہ بن جائے، جس سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، جس سے تھوڑا سا نا پتہ چل جائے، اس سے نکلیں، سیکھنے کا ماحول بنائیں، اتنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ عقل بھی بیچاری تھاکی جائے اور کوئی چیز ہاتھ بھی نہ آئے، کچھ کریں، عمل کریں۔ لیکن ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی، جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں، سمجھا لیا نا اپنے آپ۔ رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا، وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں، میں غریبوں سے نہیں لیتا، تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہیں، یہ ہم نے دلیل کھاڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی۔ میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی جی عالم ساری رات، یہ صرف علماء کی بات نہیں، ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں، ہم نے رٹ لی ہیں، جیسے خامد نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا، نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامد کو سجدہ کرے، تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں، دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی، سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی۔ تو مولانا تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ پھر دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے، اور عابد ساری رات نماز پڑھے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کریں اور عالم سویا رہے تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے،
اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے ہیں. تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں. میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر. جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ چلے اللہ تعالیٰ شکر ہے 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی، باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں. کتنے فیصد ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لی. کتنی جی؟ چلو آپ ٹھیک ہو گئے. 2.5% ہے نا جی. آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% دوں گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے. 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے، پیسوں میں سے اس کا بھی نکل، کیونکہ پروگرام نہیں نا جی، ارادہ نہیں. زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا ہے سونا پورا نہیں بنتا، ابھی وہ تھوڑی سی کمی ہے. یہ اس وقت دلائل ہیں، اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام ہے. اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کی، کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے. آپ نے جس سے 5 کروڑ روپیہ لینا ہو وہ اگر کہے کہ 10,000 مہینے کا لے لو، لے لیتے ہو؟ ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو،